چکے ہیں اللہ کے وعدوں کا یقین آنے کو تیار نہیں ہے. اللہ کے وعدے کیا ہیں, وعید کیا ہے, آج یقین آنے کو تیار نہیں ہے. صحابہ کے زمانے کے اندر ایسی محنت تھی, ایسی محنت تھی کہ مدینے کے ماحول کو دیکھ کر مسجد کے ماحول میں بیٹھ کر کوئی اگر نو مسلم اگر کوئی غیر ایمان والا بھی مسجد کے ماحول میں بیٹھتا, مسجد کے ماحول کو دیکھ کر, وہ نورانی ماحول کو دیکھ کر, یقین کی محنت کو دیکھ کر فرمایا اس کے بھی یقین کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے, یقین کی حرارت پیدا ہوتی ہے. ایک صحابی کے لگے جہالت کے زمانے کے اندر کے لگے لو میں آ سکتا ہے تو صحابہ ایک عورت سے تعلق رکھتا ہے. جیسے اللہ کے نبی کے مجلس میں جیسے ایمان کو قبول کیا تو عورت باہر کھڑی کے لیے اسے پہچانا مشکل کرے تو کون نہیں. جیسے ایمان اندر داخل ہوتا, کلمہ اندر داخل ہوتا, حلال حرام کی فوراً پہچان ہو جاتی, اچھی بری کی فوراً پہچان ہو جاتی. تو انسان اور زبان سے صرف کلمہ پڑھا لیکن اس سے اثرات نظر آنے کو تیار نہیں. چور کے سامنے پولیس کا نام لکھا, کیا بولے چور کو سمجھنے کا بولے کہاں سے آئے کدھر سے آئے. ویسے صحابہ کے سامنے اللہ کی طاقت کا علم آتا, کیا تھا صحابہ کے سامنے اللہ کی طاقت کا علم تھا. ایسا علم تھا کہ لگے کہ آذان کی آواز سن کے صحابہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. کیا بدل, صحابہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. آج مسلمان مسجد کی آواز کو سن کر, مسجد کو دیکھ کر کہ لگے اس کے چہرے پر تاثرات نظر نہیں آتی. جانکار بھی اور نہ جانکار بھی اس کے تاثرات نظر نہیں آتی. مسجد کو دیکھ کر بھی در کنارہ کر چلا جاتا ہے. لیکن غیر کا انسان اگر مندر بھی دیکھے تو اسے جھوکے بغیر آگے جاتا ہے. اسے معلوم ہے دیکھو غیر کا انسان جو کہاں بھی جائے گا اسے چوک کر جائے گا کیا نہیں. لیکن مسلمان مسجد کے سامنے سے جائے گا, آذان کی آواز کو سنے گا, لیکن انجان نہیں بنتا. کیا بنتا, جیسے میں نے سنا نہیں, مسجد کو میں نے دیکھا نہیں, انجان بن کر مسجد کے سامنے سے گزر جاتا ہے. کیونکہ یقین کی نگاہ ہے. آج اس کے اندر یقین بننے کو جو تیار نہیں, اسے یقین آنے کو تیار نہیں کہ اللہ کرتا ہے, یقین آنے کو تیار نہیں. اور صحابہ کو جو ہے اللہ کی نبی کی بات پر ایسا یقین تھا, اللہ کی بات پر تو یقین تھا ہی تھا, لیکن اللہ کی نبی کی باتوں پر بھی ایسا پختہ یقین تھا. ایک انسان کا لگے رات کے 12 بجے گھر پر آئے اور بیوی چوکھٹ کے 12 بجے, اور بیوی کو پوچھا کیا ہوا, جی بڑا صاف کیا ہے. اب شوہر اندر آئے, میں نے چل میں نے دیکھنے جانے سارا گھر جھاڑ گیا, لیکن صاف کا ملنے کو تیار نہیں. پہلے سو جا کر کوئی صاف دن نہیں ملے. اب جو ہے شرٹ نکالا پھٹی کو آتا ہے, سویا برتن ایک اوپر سے گرا برتن کے پیچھے صاف اچھی گیا تو پورا برتن چھان مارا, برتن کے پیچھے صاف کرنے کے لیے. اب لائٹ ڈال کر سو رہا, کیا سو رہا, کس نے بولے گا, بیوی نے کوئی گھر میں صاف کر سو. ایک بیوی کے بولنے پر پوری رات جاگیا کرنے, کیا کریں پوری رات سویا نہیں کرے, سارا گھر جھاڑو مارا, سارا گھر چھان مارا, لیکن بیوی کے بولنے پر سویا نہیں کرنے گے. اللہ کے نبی بات بول کر چلے گئے. آج امت کو اللہ کے نبی کی باتوں پر یقین آنے کو تیار نہیں. صحابہ کا یقین ایسا تھا کہ لگے ایک صحابی جو ہے بولے یہودی اللہ کے نبی سے بحث باہر, آپ نے میرا قرض ادا نہیں کیا. تو یہودی کے اللہ کا گواہ اور کرے, صحابی بازو میں کھڑے تھے, اللہ کے رسول میں گواہ کہ آپ نے اس کا قرضہ ادا کر دیا. اب وہ یہودی چلا گیا, اللہ کی فرمایا کہ تو نے دیکھا نہیں میں نے قرضہ لیتا ہوں بھی دیتا ہوں, اور تو نے کیسے گواہ دیا. اللہ کے نبی ہم نے آپ کی باتوں پر ایمان لائے ہیں, اور آپ نے جس بات کو کہہ دیا مجھے بھی یقین ہوا کہ آپ اس کا قرضہ ادا کر چکے, اسے مجھے پکا یقین ہے کہ آپ اس کا قرضہ دے دیا کریں, کیونکہ ہم نے آپ کی باتوں پر ایمان لایا ہے. تو صحابہ کا یقین کیسا تھا کہ اللہ کے نبی کی باتوں پر پکا یقین تھا. کیا تھا, پکا یقین. جیسے اللہ کی آج حدیث کے ذریعے سے اللہ کے نبی کی بات بولے, اللہ کے نبی کے ارشاد ہے, اس کے حدیث کے ذریعے سے اللہ کے نبی جو بات بولے پکی ٹکی ہے بھائی کہ جنت برحق ہے, جہنم برحق ہے, پھر بھی یقین آنے کو دے. آج اپن برسوں سے محنت کر رہے ہیں, برسوں سے مسجد سے تعلق جوڑے, لیکن یقین کبھی آیا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے پر بھی ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. یقین آ رہے کبھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک دونوں میاں بیوی عبادت گزار رہے, اچھی عبادت کرنے, اچھی زندگی گزار رہی تھی. اب دیکھا تو ان کی زندگی لیکن فاقے کی چل رہی, ایک دم فاقے کی, کھانے کو اناج نہیں ملتا تھا. اور باقی عوام نے دیکھا تو لوگ ایک وقت کھا رہے سو رہے, لیکن ان کی زندگی عبادت گزار رہے, پھر بھی فاقہ ہے کہنے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بات گوارا نہیں کرتا, اللہ سے بات چیت کیا, اللہ کہنے کہ یہ کیا ضابطہ ہے, میری عبادت کر رہے, ساری کر رہے, دونوں میاں بھی عبادت کر رہے, اور پھر بھی ان کے گھروں فاقہ کیوں.
تو اللہ نے پوچھا جب موسیٰ ایک سوال پوچھ کر میں نے پوچھا. اب موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ سوال صرف پوچھنا، اس کا آگے کا جواب مت دینا. اب موسیٰ علیہ السلام اندر گئے کہ لاؤ موسیٰ بیٹھو کرنے، دونوں نے آئے کہ بیٹھو کرنے. تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال پوچھا، بتاؤ کرنے کہ صحیح کے ہور میں سے اڑ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بتاؤ کیا بولے؟ صحیح کے ہور میں سے اڑ جائے گا کہ نہیں؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو دونوں میاں کا جو ہے چہرہ لال ہے. اللہ تجھے نبی بنایا کرنے کی صحیح کے ہور میں کیسا اڑ جائے گا کرنے کی؟ کیا تو بھی بولتے ہیں؟ جیسے بولنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام جواب تھا، کچھ آگے کا بول نہیں کرے. اب راستے میں جا رہے شرابی شراب پی کر آ رہا تھا. اور شرابی آنے کے بعد شرابی کو پوچھے موسیٰ علیہ السلام نے کہ بتا بھائی سوئی کے ہول میں سے اڑ جائے گا کیا؟ وہ شرابی کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے سوئی کے ہول میں سے اڑ تو کہ اللہ چاہے تو پوری دنیا کو گلا سکتے کرنے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بات نکلی، اللہ یہ نافرمان بھلے ہی ہیں لیکن اس کا یقین اللہ کی ذات پر مضبوط ہے کہنے لگے، لیکن عبادت کر کر مسجد کی چوکھٹ پکڑ کر بھی ان کا یقین اللہ کی ذات پر آنے کو تیار نہیں کہ عبادت سے میرا کام بنے کا نہیں بنے. لیکن صحابہ کا یقین پختہ تھا کرنے. کیسا تھا؟ پختہ تھا کرنے. سب سے پہلے صحابہ کا یقین مضبوط تھا کرنے. اب 13 سال مسلسل صحابہ نے یقین کو سب سے پھوٹ پھوٹ کر بنایا. ایسے یقین کو بنائے نہیں کرنے لگے، اپنی خود کی خود بولے جسم کی چمڑی کو نکالا. ارے بلال کو کیا بولے؟ بولے جو ہے خدا حضرت بلال کو جو ہے نواز سے بولے نا حضرت حسن حسین نے پوچھا کہنے کہ آپ کو جو ہے سب سے زیادہ اسلام کے تکلیف کب ہوئی؟ پہلے سب سے زیادہ کہ ابو جہل نے مجھے بہت مارتا تھا، اتبا نے بہت مارتا تھا. اور جب کہنے کہ عہد عہد کہتے تھے تب کیا ہوتا تھا؟ کہنے جب میں عہد عہد کہتا تھا، جب میرے سینے پر چٹان رکھتی تھی، میرے جسم کی جو ہے کوڑوں کے ساتھ چمڑی نکلتی تھی، کہنے لگے وہ تکلیف جو ہے ہونے کے بعد جب اللہ پوچھتا تھا کہ بلال کیا حال ہے، کہنے اس سے اللہ پوچھنے کے بعد میری ساری تھکان چلی جاتی تھی. لیکن اب یقین بننے کے بعد کہنے لگے اب اللہ کو پوچھنا نہیں رہا کرنے. لیکن جو حالات ایمان کا ہمارا کہنے لگے وہ اللہ کی ذات سے مضبوط تھا کرنے، مضبوط تھا. ویسا بھی دیکھو اپنے پہلے زمان جماعت کے دوران میں بھی چلتے چلتے ایک ایسا نیا ساتھی جماعت میں اچھا ڈرتا کیا ڈرتا کچھ غلطی ہوئی تو کیا ہوگا، نماز میں کچھ غلطی ہوئی تو کیا ہوگا. ایک ایسا جانکار اس سے معلومات اسے معلوم ہے جماعت میں کیا معلومات کرنی کیا کیا بولے اللہ معاف کرنے لگا. کیا کرتا ہوں؟ اللہ معاف کرنا. جیسے نئے ساتھی جیسا جو ہے غلطی کرتے ڈرتا کرنے لگے جیسا ویسا آج عوام کو کیا وجہ سے اللہ معاف کریں گے دیکھیں گے. کیا آج یقین آنے کو تیار نہیں کرے گا. ایک عورت جو ہے کر لے نا ایک مرد آیا اور کہنے لگا تجھے معلوم ہے اللہ کے نبی معراج پر جا کر آئے تھے. کیا بولے؟ اللہ کے نبی معراج پر جا کر آئے تھے. کرنے لگے بڑے بڑے بیانات کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی معراج پر جا کر آئے، اللہ کے نبی کا بستر گرم تھا کرنے لگے اور کرنے لگے وہ مولانا کرنے بیان کر رہے تھے کرنے لگے یہ کیسا ہو سکتا ہے کرنے لگے. آج انسان امت کے ذہن میں بات آتی نہیں آتی. کیوں ایسی قربانی دینے کا برائے صحابہ کی مدد ہے. مجھے بولو امریکہ نے ایک مرتبہ اور تمہارے موبائل پر $10,000 ڈالی پیسے SMS آئے گی وہ تمہیں دکھتے کیا ہو کاش آتے جس سے کہ مجھے بولو جو عبدالرزاق میری موبائل میں بولے $100 بھیجو سے دس رہے گا جیسے دکھائی نہیں دیتا ویسے اللہ کی کائنات کی مدد اتر رہی اپنا حملہ تمنا دکھائی دے رہی نہیں جانور. جیسا جو ہے بمبئی کے اندر کرکٹ کھیلتا سے لوگ اور یہاں لوگ کا کہاں دیکھتا سے بیٹھو دیکھتا سے نہیں ٹی وی پر اس پر وہ دیکھتا سے کرکٹ کو کھیلتا دکھتے گا سر. ویسا فرمایا کہ ہر ایک انسان کے جسم کا تعلق اللہ کی ذات سے براہ راست جڑے سے جانوروں کو. یہ تمام انسانوں کا جسم کا تعلق ہے، تمام انسانوں کی روح تمام اللہ کی ذات علی سے جڑی سے. اللہ کی مرضی کے بغیر ردی برابر بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ ردی برابر اس کی حرکت نہیں ہو سکتی ہے اللہ کی مرضی کے بغیر. آج اسے سچ بولتے کرنے لگے زبان سے ایسے ایسے جملے نکالتا کرنے لگے یقین کے بگاڑ کے جملے نکالتا. کیا نکالتا؟ یقین کے بگاڑ. ایک ساتھی ملاقات میں تمہیں آخرت دیکھی یہ کرنے کہتے ہیں حالانکہ آخرت کا انکار کرنا علماء سے جا کر پوچھو کہ ایمان میں کوئی حصہ ہے کرنا. آخرت کا انکار کرنا ایمان سے نکلنے کی علامت ہے کرنا. آخرت سب بولتے انسان تمہیں دیکھیں گے آخرت کے میں آج مسلمان کی جملے ایسے آسانی سے نکلتا کہ تمہیں آخرت دیکھیں گا جنت دیکھیں گا جہنم دیکھیں گا. جملہ کیا بول نوجوان لکھا پڑھا تب تک ایسے جملے سا تمہیں دیکھیں گے اپنی بابا محنت کر رہے ویسا بھی کہ انسان بیان میں سنتا سے کرنے لگے کہ اللہ کے لیے معراج پر آئے اس کے لیے معراج پر جا کر بستر گرم ہنسے معراج کے 7 چکر لگا کر جنت میں بنے رہے جہنم کا چکر لگا کر
नमाज का तोहफा लेकर आए, इसको वापस से ले सकते। बीवी को जाकर बोले, बीवी जिंदा थी बेचारी, मालूमात की जरा, कहने लगे अल्लाह के नबी है, कहने लगे अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, कहने लगे आप उनकी बात को तस्लीम कर लो, शक शुबा में मत करो। बस आज उम्मत शक शुबा में, अल्लाह की मदद आएगी नहीं, नमाज पर अल्लाह की मदद आती कि नहीं आती, शक शुबा में। तो कहने चल तेरा काम कर, कहने लगे 2 मच्छी लाया तो मच्छी साफ कर, तो पानी लेकर आता कहता बावड़ी में से, जैसे जो तालाब के अंदर जाता, जैसे छलांग मारता, उसमें से औरत बन को बाहर, क्या निकलता, जैसे औरत बन को बाहर निकले, बादशाह की सवारी चलती है और बादशाह ने कहा बड़ी खूबसूरत है, कहने लगे इसे उठाओ, कहने लगे इसे उठाना, इसे मीठा मीठा करता, 4 पैदा करते, 4 बच्चे पैदा होते। फिर एक दिन क्या करता, ये नहाने के लिए जाता था, क्या कि औरत जैसे जो है बावड़ी में जो है इसमें छलांग मारती है, जैसा मर्द को बाहर निकालते, क्या होता है, इतना परेशान होता है, घर का क्या हाल हुआ चीज़ा, औरत का क्या हाल हुआ चीज़ा, मैंने क्या क्या दूध खिलाया, क्या क्या पापड़ मेले कर लगे, और जाकर देखता तो घर वाले उस मच्छी का छिलका ही निकाला। फिर अल्लाह की बंदी अभी तो मच्छी का, लेकिन अभी तो तुम गए कर, लेकिन अभी कैसा क्या कर लेंगे, तब इसकी खोपड़ी में बात है कि अल्लाह जो चाहे वो, अल्लाह जो चाहे वो कर सकते। आज तुमने हमने दावत की मेहनत कर कर भी यकीन आने को तैयार नहीं करते। बरारा अल्लाह जन्नत से जाने, सुई से लेकर जन्नत तक के जाने के सारे मसले अल्लाह ने इस मेहनत में रखे से, क्या रखे से, सारे मेहनत में रखे से। तो यकीन आने वाला पक्का, यकीन आने के लिए देखो थोड़ा मुजाहिदा, कैसा मुजाहिदा क्या है कि जब तक अपना वक्त दीन पर लगता नहीं, दावत की मेहनत पर लगता है, तब तक उसकी अजमत भी दिलों में आती है। अजमत जिस वक्त कब खत्म हो गया, दुनिया की अजमत क्यों आती है, दुनिया पर ज्यादा मेहनत लगे से, क्या है अब दुनिया पर क्यों, दुनिया की अजमत, दुनिया की मोहब्बत, एक 10 लाख की गाड़ी लाए और एक बच्चे ने पत्थर मारे तो 10 लाख गाड़ी, क्या हाल है लोगों, इसकी माँ पहले निकल जाए, फिर साफ पूरी करी कोई 10 लाख की गाड़ी करना है मेरी, अब तो मेरी गाड़ी पत्थर की जान लगे, मान लगे, पूरा लगे से उसका, वैसे आप दीन के अंदर कहने लगे इसका कुछ लगे से नहीं, क्योंकि साहबा ने पूरा लगाया सब, क्या था, साहबा ने घर के तक की जो है क्या है, बदन के कपड़े भी साहबा ने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के हाल के पूरे बदन के कपड़े लगाए थे, बोले ताट के कपड़े पहने थे, और क्या दीन पर लगा, आला सती की कुर्बानी, और ऐसी कुर्बानी, और यहाँ तक कि साहबा ने अपने औलादों को भी कुर्बानी पर लगाया, क्या लगाया, औलाद। अबू बसीर का वापस नहीं, अबू बसीर कहते 7 साल की उम्र है, कहते 7 साल की उम्र में अपने दोस्तों की कारगुजारी अपने अब्बा की सुना रहे, किसको सुना रहे, अबू बसीर। तमाम साथी जो है साहबा के बच्चे तमाम बैठे रहते, अबू बसीर जो अपने अब्बा की कारगुजारी सुनाने लगे। पहले मदीने के अंदर हमारे झोपड़ा था, पहले बाजू में ऐसा मदीने की बाजू में एक झोपड़ा था पहले, और अबू बसीर खेलने लगे थे बाहर के, तो एक मुनादी ने ऊँट पर आवाज़ लगाई, पहले अल्लाह के दीन का कथा जाहिर करने लगे, तो अबू बसीर के अब्बा जो गाली का अबू करता तो गाली साहबे, अबू बकर ऐसे गाली साहबे का नाम, तो झोपड़े के अंदर बैठ कर रोने लगे, और बसीर रोते रोते खेलते खेलते वापस अब्बा क्या हुआ, पहले मदीने के अंदर दीन के तकाज़े की आवाज़ लगी करने लगी, और मेरे भी जज्बात है, मैं अल्लाह के दीन की खातिर जाना चाहता हूँ, तो कहते तेरा क्या, कहने लगे अब्बा के डाल दिया, अल्लाह के रास्ते में चले जाओ। तमाम मदीने के बच्चे जैसे खेलते हैं, तमाम लोग के बच्चे खेलते हैं, मैं भी उसी तरह जो है खेल लूंगा, और जब भूख लगी तो खाना खा लूंगा कर लगे, और मैं आपके इंतजार में रहूंगा कर लगे। अबू बसीर 7 साल की उम्र है और अपने बाप को मशवरा दे रहे हैं, आप चले जाओ कर अल्लाह के रास्ते। देख रहा वो साहबी जो है 2 दिन पूरी घर के अंदर तैयारी की, पूरी तैयारी, अब तैयारी करने में खाना पका के रखने कर लगे, और उस बच्चे के अबू बसीर के कपड़े के लिए धोकर साफ सुथरे कर वो कपड़े जो इकट्ठा मार कर रखे जाए। देख कर लगे अबू बसीर कहने लगे जब तुझे भूख लगे तो खाना खा लेना, कपड़े मेले हो जाए तो पहले पहन लेना कर लगे, और पहले जो है मुझे छोड़ने के लिए नहीं है, जैसा कहना बच्चा बाप काम पर चले तो बच्चा पीछे लगते हैं, आप घरा बुलाओ कर बेचारा रौड मार बुलाओ, बाद में आप काम पर जाओ, वैसा जो है साहबी ऊँट पर बैठे, बैठने की बात कहने मुझे मदीने के एंड तक बाउंड्री तक छोड़ने नहीं है, तो बोले आऊँगा ना, कहने मदीने की बाउंड्री तक बैठाए ऊँट पर, और जैसे मदीने की बाउंड्री आई करने लगे तो कहने लगे देख लेना अबू बसीर वहाँ मदीने के किनारे अपना झोपड़ा करने, सीधा यहाँ से चले जाना, इधर उधर मत खेलना करने लगे, और अपने घर की जो है देखभाल करना, और वहीं खेल कर तुझे भूख लगे तो खाना खा लेना। वो साहब अपने जो है बच्चों को कहीं थे, और जैसे अल्लाह के नबी का काफिला रवाना हुआ, अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के नबी का 3-4 काफिले रवाना हुए, उसमें अबू बसीर भी अब्बा,
اور جیسے جو ہے تقریباً 2-2.5-3 مہینے کے بعد وہ جماعت کی واپسی ہوئی ہونے کے بعد جیسے وہ بچے ابو بصیر بھی کھیلنے لگے تھے مدینے کے اندر، کان پر آواز پڑی کہ جماعت کا جو قافلہ گئی تھی واپس آ چکی ہے۔ ابو بصیر دوڑ کر پہاڑی پر چڑھے، دیکھنے لگے کوئی قافلہ آ رہا گیا، اس میرے ابا نظر آ رہی کہ آ رہی نہیں کریں گے۔ جیسے چڑھ کر دیکھے کرنے لگے، ان کو ڈر ہوا ابو بصیر کہ میرے کپڑے تو پورے میلے ہو چکے ہیں، تو یہ ابا چلائے نہ کرے۔ جا کر اپنے گھر کے اندر کپڑے کو بدلا اور پہاڑی پر کھڑے رہے۔ سب سے پہلا قافلہ ابو بکر صدیق پر نظر اٹھایا، دیکھا تو کرنے لگے اس کے اندر ابا نظر نہیں آ رہی۔ اور دوسرا قافلہ آیا تو کرنے دوسرے بھی نہیں، لاسٹ میں اللہ کے نبی کا جیسے قافلہ ہے ابو بصیر پہاڑ پہ سے اترے، دوڑتے دوڑتے اللہ کے نبی کے دامن کو پکڑا، کہنے میرے ابا نظر نہیں آ رہے، کہنے کہیں بھی قافلہ نہیں۔ اللہ کے نبی یہ حکم کر دیا، ادھر میرے ابو بصیر کہنے لگے اللہ کی میرے ابا نظر نہیں آ رہے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے ماں کا بھی سایہ نہیں، کہنے لگے آخری میرے باپ کا سایہ کہنے میرے اوپر، کہنے کہاں نظر نہیں آ رہے کہنے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھ تو نہیں چاہتا کہ جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ابا ہوتا۔ تو دوڑتے دوڑتے مسجد نبوی کے اندر جو ہے مدینے کے اندر آئے اور اپنی جھونپڑی کے اندر بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونے لگے۔ رونے کے بعد جو ہے زور سے چیخ مار رہے تھے، اتنے میں جو ہے بصیر کے سر پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھنے کے بعد وہ بصیر نے سر اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے نبی نے جیسے ہاتھ رکھا تھا کلیجے کے ٹھنڈک پہنچا وہ بصیر، ایک دم ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ ٹھنڈک محسوس ہونے کے بعد دیکھا تو کہنے لگے تو نہیں چاہتا کہ اماں عائشہ تیری ماں ہو، کہنے لگے اور جو ہے اور اللہ کے نبی تیرا ابا ہو، کہنے لگے۔ تو وہاں سے اٹھے مدینے کی جھوپڑے کے باہر آئے، کہنے تمام صحابہ کے بچوں کو جمع کیا، کہنے دیکھو کہنے سب کے ابا صحابہ ہے، کہنے سب کے کسی الگ الگ قسم کے صحابہ ابا گئے، لیکن میرا خود کا باپ کہنے لگے جناب رسول اللہ نے کہنے لگے میں مدینے کے اندر ڈنکا مچا کر کہوں گا۔ کہاں تک قربانی لگے صحابہ کے بچوں کی؟ انت تک قربانی لگائی، اولاد تک کی پرواہ نہیں کی بنی، یہ نہیں دیکھا کہ بچہ اکیلا ہے کیا کروں، چھوڑ کے جاؤ کہ نہیں جاؤ، کہنے لگے وہاں تک کی قربانی لگائی۔ آج امت کی قربانی کی سطح کہاں ہے؟ امت جو ہے دروازہ چھوڑ کر مسجد تک کی جھانکنے کو تیار نہیں کرنے گا، یہ سطح ہے۔ حضرت جی مولانا صاحب دامت برکاتہ کہتے ہیں امت کہتے ہیں کہ وہ مسلمان کا خون جو ہے ضائع ہونے لگا ہے، لوگ جو ہے حالات میں پریشانی کے اندر ہے، کہتے کیا ہوگا مسلمان کٹے پر بیٹھ کر صبر کرو، کہتے صبر کرو اللہ کی مدد ان قریب آنے کی ہے۔ مسلمان کہتا ہے صبر کرو ہمارے مسلمانوں کو ضائع ہوگا، ارے ضائع کیسا، کہتے کٹے پر بیٹھ کر آزاد ہو رہی ہے اور مسلمان کہتا ہے صبر کرو اللہ کی مدد، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان اندر مسجد کے اندر آئے، اللہ سے مانگے، روئے، گڑ گڑائے، تب صبر کرو۔ کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، صبر کیا کرے، کیا کرے تہمت لگی، صبر کرنے کے بعد عبادت کے اندر بھی جمع دے کرنے لگے، دعوت کی معیار کو چھوڑا نہیں۔ اللہ کے نبی کے اوپر بھی جو ہے حضرت اماں عائشہ پر تہمت لگی، کیا لگی؟ اللہ کے نبی رائے مشورہ کر رہے بار بار کہ کیا کروں، کہ حضرت عائشہ ایسا ہو سکتی ہے کیا؟ ایسا 1 مہینہ تک دعوت کے کام ہے، اللہ کے نبی نے بھی آگے پیچھے کیا۔ تو جبرائیل یا رسول اللہ کیا بڑا مسئلہ ہے، کرنے لگے کیوں آپ دعوت کی میں تو آگے پیچھے کر رہے، آپ دعوت کی کام کو آگے کرو، کرنے لگے آپ یہ وہی کوئی بڑا مسئلہ ہے۔ لاسٹ میں رائے لے کو کرنے لگے، حضرت عمر سے پوچھے کہ کیا کروں، کرنے لگے تو اللہ کے نبی میری رائے کہنے لگے آپ کے مبارک بدن پر بیٹھنا مکھی برداشت نہیں کرتا اللہ، تو آپ کے بستر پر ناپاک عورت کیسے آ سکتی ہے؟ اور پھر اللہ کے نبی کے اوپر سورہ برات نازل ہوئی، اماں عائشہ کی اماں عائشہ پاک کام نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا کہ آپ دعوت کا کام کرو گے، ادھر ادھر تنجاق کرو گے۔ آج امت دعوت کے کام کو آگے پیچھے کرے، ذرا سے حالات آ رہے دعوت کے کام کو چھوڑو، مہمان آئے تو گھر چھوڑتا کر لے گا، مہمان آئے مشورہ چھوٹا کر لے گا، کیا ہے مہمان آئے تھے کیا کچھ کہ تقاضا ہفتہ کر لیتے۔ صحابہ جو مکی محنت کے اندر صحابہ کہتے جب مدینے کے اندر موجود ہے، مکے کے اندر موجود ہے، ہم نے کبھی مسجدوار جماعت کو چھوڑ کر ایک دن بھی گھر کے اندر نہیں گزارا مدینی جماعت کے اندر۔ اور آج ہمارا ذرا ذرا سے بہانے پر اعمال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ذرا ذرا سے بہانے، دنیا کا ٹکا جاتا، کاروبار کا ٹکا جاتا، اجرت کا سب سے بڑا اجرت صحابہ کیسا دشکار تھا، 2 سال لاک ڈاؤن، جیسا ہم لاک ڈاؤن میں صحابہ کے 2 سال کنٹینیو بلے پکائے باغات کے اندر رتی فضل پکی ہے۔ اس ٹائم اللہ کے نبی سے آواز آئی کہ اللہ کے راستے میں نکلو کرا، اس ٹائم آواز آئی، لیکن صحابہ نے آگے پیچھے نہیں کیا۔ کوئی صحابی ایک دو روایت میں 2 بار صحابہ نے روایت کیا اللہ کے نبی ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے، ہمارے جو باغات کا دشکار کا قرضے کیا آج بولے نہیں پیچھے سے نکل جائے۔ آج امت اتنے قرضے کے اندر دنیا کے اندر اتنا عربی سے تشکیل کرنے والا پریشان ہوتے، کیا ہوتے
تشریح کا نہ پریشان کہ اتنا قرضہ اتنا دنیا کی چیزوں کے اندر اتنی دنیا کے معاملے میں اتنی آ گیا دنیا اتنی دلوں کے اندر خود کو بھر گئے. آج اسے یقین آتی کہ میری کمائی بغیر میرا چلتا ہی نہیں پڑا. کمائی بغیر ایک انسان اگر ایک نان کٹے کھائے گا تو بھی نہیں کھائے کیا کرتا کاٹ سکتے دو انسان صبح شام 2 نان کٹے کھائے تو بھی نہیں کھاتا پورا دن نہیں کھاتا. اتنی آسان زندگی اللہ نے دی ہے اتنی آسان زندگی. لیکن آج انسان خواہشات کے پیچھے پڑے سے کیا پڑے سے اور خواہشات کے چکر میں کیا ہو سر سارا چھوڑنے لگے. حلال بھی دیکھ رہا نہیں حرام بھی دیکھ رہا. ہمارا ایک ساتھی کہ گھر کا قرضہ ہے گھر کا قرضہ تو کس طرح قرضہ پاؤں پڑے اور آپ کو پھر سارا قرضہ نہیں کرے وہ ایک قرضہ ابھی پھینکنے کا ہے تو دوسرا قرضہ کاٹوں بیٹھا کرے وہ قرضہ پھر امت جو ہے دنیا کی چوچلے پورے کرنے چکر پڑے گی. کیسے اللہ کی مدد آئے گی. صحابہ نے سب سے پہلے سادگی زندگی اختیار کر کیا کر سکتے سادگی زندگی بولے تو کیا صحابہ کے بھوکے رہتے ایسا بھی لگتا صحابہ کو بھی اللہ کھلایا سب ایک وقت دین کی محنت ایسا کیا ابو ہریرہ کہنے کتان کے کپڑے سے ناک صاف کرتا آج کہنے آج وہ ابو ہریرہ کیا کہنے ایک زمانہ آتا کرنے لگے دعوت کی محنت میں ایسے پہلے لوگوں نے حالات میں جو چلے حالات میں قربان دے آج اس کو پالن ذمہ داروں کو لوگ عافیت سے کھلانا نہیں کھلانا. ایک ساتھی آیا کرنے کے استعمال کے پنڈال کے اندر اپنے ذمہ دار کو بھاری بھاری کھلاتے کرتے تندوری کھلاتے لوگ کھلاتے مگر پہلا قربان دیکھے سے دیکھے نہیں کرنے لگے پہلے چلے پٹانے پاؤ دینا کھانے سے اور پستان اتا کرنے لگے ان کو. آج اللہ نے سہولت کے راستے کھولے سے آؤ بیٹھا اب دنیا میں کیا بولتے سہولت سے دین زندگی میں آنا نظام الدین سے آواز سہولت سے انسان کی زندگی کفر پیدا ہوگا کیا ہوگا کیا پیدا ہوگا سہولت سے انسان کی زندگی کفر پیدا ہوگا اور قربانی کے مجاہدے کے تقاضے پر دین زندہ زندگی میں آئے کیا ہے. اور جو بندہ تقاضے پر چلتا ہے جیسے حضرات روزے تقاضے پر چلتے تھے فرشتوں نے غسل دیا. حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہ فرما دے آج کے زمانے کا عملہ اگر بڑوں کی منشا کے مطابق تقاضے پر چلے گا اللہ کو اسے فرشتوں والا غسل دلائیں گے تقاضے پر چلنے پر اس سے بھی فرشتے غسل دے گی فرشتے غسل دے گی. تو اللہ نے بڑی اونچی محنت دی محنت کی دیکھو قدر کرنا اگر محنت کی ناقدری کریں گے تو اللہ جو بولتے نا محنت اللہ کس سے بھی لے گا کیا اللہ کے نبی کے غار حرا کے شکر اللہ نے کبوتروں سے دیا کبوتروں نے آئے جالا ڈالی انڈے ڈالے اللہ نے کبوتروں سے کام مدینے کے اندر چند جو ہے بکری چرا ہوتا ایک بھیڑیے نے جو ہے کیا کرا بکری پر جھڑک مارا بکری لے کر بھاگنے لگے بھیڑیے نے لکڑی نکال بکری کی جو ہے وہ بکری چرا والا نے کیا کرا لکڑی لے کر وہ بھیڑیے کے منہ پر مارا وہ بکری کا بچہ چھوٹا منہ سے اور بھیڑیا دیکھنے لگا بکری چرانے والے کو کیا کرنے لگے منہ کا نیوالا چھینا کر دے بکرا چرانے پریشان بکری چرانے والا بھیڑیا بات کرے میرے بولنے پر تعجب کرو اللہ کے نبی وہاں کو بیٹھے لگے لوگ ان کے ہاتھوں پر ایمان قبول کر لے تو بے ایمانی کی زندگی کو گزارا کر لے بکری کو چھوڑا اور اللہ کے کتنے آپ وہاں ایمان قبول بھیڑیے نے دعوت دی کر لی. آپ دیکھ رہے آج اورنگ آباد کے اندر جو ہے جماعت کرتا اورنگ آباد کے 4 مہینے جماعت چل رہی ایک ساتھی دعوت کر لوں گا میرے بازو میں بیٹھا ساتھی ایسا بیٹھا تھا تو سلام کا جماعت میں آیا جماعت کو واٹس ایپ نمبر ہے کہ تمہیں پیسے ہوتے کیوں آپ پیسے ساتھ نہیں نکلے جماعت میں وہ جماعت میں پیسے بھی سب لوگ ایسا نہیں نکلے وہ بولے تمہیں کہا کہ کیا ہے میں کہتا 8 مہینے کا مسلمان ہو کر مجھے آپ کے وہاں پانے میں 8 مہینے کا مسلمان کر لگا میں کہتے ہیں تمہاری ترتیب 4 مہینے میں لگے الحمدللہ میرے جو ہے مسلمان کی بھی لڑکی کی ہے آج وہ ایمان کی حالت نہیں کرنے لگے میرا یہی پر مقام نہیں کرے 8 مہینے کا مسلمان ہے کہ اس کی جذبات ہے خدمت آج دنیا میں دیکھو خاندانی مسلمان ہے پیدائشی مسلمان ہے اتنے لوگوں کی جذبات آتی کرے دین کی دعوت کھلائے بڑھ رہی کرتا اور برسوں سے محنت ہو رہی کرے 6 کا 8واں ساتھی بڑھنے کو تیار نہیں کیوں بڑھ رہے محنت جیسا بڑے بڑھ رہے ویسا مطابق اپن کرنے کو تیار اپن من چاہے دین چاہتے کیا چاہتے مجھے سہولت ملے گے تو میں کرنے والا کیا بولتے مجھے ٹائم ملتا تو وقت دی تو بولتے کیا بولتے ہیں ساتھی مولانا مکی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہنے لگے ایک انسان نے کیا کرا بچوں سے کھانا کسی دیتے لوگ فقیروں کو دیتے تو آئے فقیر مانگنے والے لوگ کھانا بچوں سے کپڑے بچوں سے کسی دیتے زیادہ دے غریب کو دے کرنے گے ویسا مولانا مکی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے یہ امت جیسا فقیروں جیسا حال کرنے لگا مجھے ڈر ہے کہ دعوت کے کام کرنے والے ساتھی میں بچا ہوا وقت اللہ کے دین پر دوں گا مجھے بھی ڈر ہے کہ اللہ فقیروں جیسا بھی ان کا حل نہ کرے گا
جیسا اپنا ہوتے نا میرا وقت بچا تو میں دینے والا دعوت کی کام کو مجھے ابھی ٹائم نہیں ملتا میں عشاء کی بات ہوگا ٹائم میں 2.5 گھنٹے تب دیکھتا ہوں کیسا دے گا دیکھتی ہوں گش کو ابھی نہیں جمنا تقاضا جا رہا تو بچا تو وقت تبلیغ کو دیتے کیا دیتے اپن بچا وقت اپن تبلیغ کو دیں گے دیکھو یہ دینا بھی کوئی بری بات ہے اچھی بات ہے لیکن ترتیب بنا کر کریں گے اس کا نتیجہ نکلے گا کیا نکلے گا تھوڑا بھی بہت ہے اس کام کے اندر اور بہت بھی تھوڑا ہے دھیان رکھو بہت بھی کر دیں وہ بھی تھوڑا کریں اللہ نے بڑی اونچی محنت دی سوئی دعوت کا کام پڑا اللہ نے ایک دم آسان ایک دم صاف ستھرا حقیقت اس کام کے بغیر تمہاری میری نجات نہیں ہے انسان ایک چھاتی ٹھوک کو بولتا چون کرنے لگے میں دنیا کا کام کر کو سکون سے غلط بات ہے کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا ہوں ایک دعوت کی محنت کر کر کرنے لگے تھوڑا کماتا آچیں گا پر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سے سکون سے رکھنا سکون سے رکھنا ایک انسان کے اندر جھوپڑے میں رہنے والا ہے لیکن دعوت کی محنت میں جڑا سا ہے مسجد سے تعلق ہے سارا خیر و برکت فرمایا کہ اس کی چٹنی روٹی میں اللہ بریانی کا مزہ چکھائے گا اور ایک انسان کے بنگلے کے اندر 10,000 کی بریانی پکا کر لگے لیکن دعوت کی محنت سے کٹا ہے مسجد سے کٹا ہے اعمال سے کٹا ہے کرنے لگے بریانی کھائے گا لیکن اللہ سے مزہ نہیں چکھائے گا کرنے لگے کھا کر بھی پریشان نہیں ہوگا آج حالات یہ چاہیے دیکھو تم بڑے بڑے شکر کارخانے کے مالک ہستے شیٹ صاحب کو اللہ نے ایسی بیماری لگا سا ہستے کرنے لگے خود شکر کھانے دل چاہتے پر نہیں کھا سکتا اس کی کامگار پیاری پیاری بھر چائے پیتا اس کے سامنے یہ بیچارہ ابلا ہوا سبزی کی پانی وقتا نبر کوئی گھوٹ گھوٹ مار کے زیادہ کھانے ہی نہیں تمہیں اس کے سامنے مالک لوگوں تندوری مرغے ہڈے پڑتا تھا پھر ڈاکٹر نے بولا سے زیادہ کیا کھاؤ شہید کیا ہے تراس ہوئی لگا لیکن یہاں اللہ نے دعوت کی محنت کی وجہ سے سب کھاتے ہیں کیا کہتے ہیں مجھے تو اتنا یقین ہے دیکھو دعوت کی محنت کرنے والا جتنی نعمت چکتا چیگا دنیا کے کون سا انسان نعمت چکتا نہیں اللہ ہوتا ہے اسے چکاتا چاہیے اتنی نعمتیں چکتا چاہیے باقی کون سی نعمت بھی چکتا نہ چاہیے اتنے اللہ دعوت کی محنت کی وجہ سے چکا دو چاہیے یہ کھا کر دیا اور انسان پہلے کہنے لگے اللہ پر کا مطلب پیٹ پر آپ بولے اللہ پہلے تیرے پیٹ کا مسئلہ حل کریں گے بعد میں تو دنیا جو پہلا کام دعوت کے بعد میں نہیں ہوتا مجھے کھلانے والا بعد میں دیکھو تمہیں بھی جماعت میں جب جو ہے اجتماع کے اندر جانے سے پہلے اجتماع طور پہلا تمہارا کھانے کا نظر بنایا جاتا ہے دنیا میں بچہ آنے سے پہلے جو ماں کے ذریعے سے اللہ اس کی روزی کے پہلے انتظام کرتا کیا کرتے ہیں اللہ اس کا انتظام کرتا اب دنیا میں آئے آپ بولو تو اللہ نے انتظام کرا چاہیے نہیں کرا چاہیے بولا ہمارے پکا ٹکا کرے سے بولے جب تک تمہاری بولے بچپن سے لے کر 55 جب تک تمہاری عمر ہے سارے اللہ دنیا کا نظم طے شدہ کرے سے کیا نظم طے شدہ اب آج انسان کیا کرے مقدر سے زیادہ حاصل کرنے کی چکر میں کیا کرے مقدر سے زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں اللہ کے 3 نافرمانی پر آئے اسے حلال حرام کی پہچان آنے کو تیار نہیں بالکل پر بولے حضرت جی مولانا صاحب دعوت کرے نماز کی 14 فرض ہے کہتے میں تو کہتا ہوں کہ 115 کو بدن کا خون بھی پاک ہونا مسلمان کا کیا ہونا بدن کا آج مسلمان کی دعائیں کیوں قبول ہو رہی نہیں کرنے لگے کہ سب سے پہلے بات نہیں کرنے کی سب میں ڈالا ہے ادھر ادھر کھارا تحقیق نہیں حلال حرام کی جماعت میں نکل تک کی تحقیق نہیں ہے اللہ ذاتی فرض پڑ جاؤ کھا رہے ادھر ادھر کھا رہے کوئی تحقیق نہیں کرتی تحقیق کرنا لگے صحابہ شک شبہ لقمہ کھاتے اللہ کے لیے ایک کھجور کھائے شک شبہ تو پوری رات بے چین ہو پوری رات تحقیق کرنا لگے کہاں بھی آپ کدھر بھی کیا جا رہے ہیں تحقیق کرو آج تو ایسا ہو رہے بولے نا آج تو ایسا ہو رہے باقی کتنی تو پلاننگ ہے کرنے کے مسلمان کو پہلا وہ کھلاؤ حرام کی غذا کرو تاکہ ان کی نماز میں اثر نہ رہے ان کی دعا میں اثر نہ رہے کسی چیز میں اثر نہ رہے اس وقت سے دیکھو اللہ نے بڑی اونچی محنت اس محنت پر تھوڑی قربانی دی کیا کریں اللہ کے نبی جب دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے نبی حضرت اسامہ کی جماعت بنائی اور اسامہ کی جماعت بنانے کے بعد تمام اتنی بڑی جماعت کی تعداد تھی کہ پورا مدینہ خالی ہونے کا تھا اتنی بڑی جماعت تھی تو تمام صحابہ کی رائے ہے وہ عمر جیسی رائے ہے کہنے لگے اسامہ کو عامل چینج کرو کرنے لگے اور کہنے لگے جماعت کو تھوڑا رکاؤ کرنے لگے تاکہ مدینے کے حالات تھوڑے سازگار ہو جائے اور اللہ کے نبی ابھی دنیا سے چلے گئے کہنے لگے یہ ماحول تھوڑا گپ کا کرنے لگے تو تھوڑا جماعت کو جانا مناسب بات نہیں کرنا تھوڑا رکاؤ جو رائے ہے اتنے میں بات حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم پڑی کہ یہ ایسے ایسے مدینے میں حضرت ابوبکر صدیق دوڑے دوڑائے اور ممبر پر کھڑے رہے اللہ کے نبی نہیں رہے رسول خدا تو نہیں ہے اور جو اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ ہے وہ چلا جائے گا کرنے جو اللہ اس کے رسول کے دین کے ساتھ میں جو دعوت کی محنت کو آگے پیچھے کرے گا اللہ کے نبی نے جو جماعت بنائی ہے اس جماعت کو روانہ ہوں گی کرنے لگے اس میں ردی برابر کوئی بدل نہیں ہوگی
اور وہاں مسلمان قذاب نے اعلان کرا کہ نبوت کا دعویٰ کرا کہ میں نبی ہوں، اللہ کے نبی جانے کی بات. بڑے بڑے لوگ کا جو ہے زکات دینے والے کے لیے اب بولے اسلام ختم ہو چکا، اب زکات رسی بھی نہیں دی جائے گی بولے. اور جہاں لوگ کا جو ہے اسلام کے داخل ہوتے علاقے کے اندر وہ لوگ کا مرتد ہونی چاہیے. جیسے جو ابوبکر صدیق کی ہمت افزائی کو دو ہستی کی بنیاد پر اللہ اسلام کو باقی رکھے. ایک امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے اور ایک ابوبکر صدیق کی برکت. حیات الصحابہ میں بات کرتے ہیں. ابوبکر صدیق اگر اس وقت نہ ہوتے تو دنیا میں اللہ لینے والا کوئی نام نہ ہوتا تھا. ابوبکر صدیق کی ہمت افزائی کر کر کہ جماعت کی جیسے حضرت اسامہ کے روان ہوئے، مسلمان قذاب نے اتنی بڑی جماعت کو دیکھا کہ وہ اتنی بڑی تعداد کے لگے، یہاں تک کہ خطبے کے اندر کہا کہ ازواج مطہرات کے پاس ایک مرد بھی کوئی نہ ہو کر اور کوئی مدینے پر آ کر حملہ کرے، ہماری لاشوں کو کتے بھیڑیا کھینچ کر لے کر جائے تو بھی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، لیکن حضرت اسامہ کی جماعت روانہ ہوتا رہے گی. بعض علماء نے روایت میں کہا حضرت اسامہ کی جماعت کا روانہ کرنا اللہ نے اسلام کو باقی رکھا، مکے کو باقی رکھا، ورنہ اللہ مکے مدینے کو آگ کی بھٹی بنا دیتا تھا. حضرت اسامہ کی جماعت روانہ نہ ہو. جیسے حضرت اسامہ کی جماعت روانہ ہے، جو رسی نہیں دینے والے بیچارے زکات دینے والے بنے، جو اسلام کے جو مرتد تھے وہ بیچارے پھر سے اسلام کے اتنی بڑی جماعت، پہلے اتنی بڑی جماعت کی تعداد تو مکے میں مدینے میں کتنے لوگ رہیں گے، حالانکہ ایک بھی مرد مدینے میں مکے میں نہیں تھا. سارا جماعت روانہ ہے. اتنی بڑی جماعت تعداد اللہ کے راستے کی چلت پھرت جیسے ہوئی، دن بدن لوگ کنورٹ پھر دن بدن اسلام کی طرف اور آگے اور آگے. جماعت کی نقل حرکت سے اللہ نے کیا کرا سر. باقی امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قرآن کے بارے میں فتنہ اٹھا کرنے، ایک قذاب نے اعلان کیا قرآن کو مخلوق دے کے مخلوق. امام حنبل رحمۃ اللہ مخلوق، اللہ کا کلام مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کلام کلام ہے کہنے لگے، اس سے مخلوق نہیں کہا جا سکتا. دیکھ کہنے لگے مخلوق ہے میں تجھے چھوڑ دوں گا، تو کہنے لگے دیکھ تو اللہ کے کلام کو تسلیم کر کر. اب اتنا مناظرہ چالو، بات چیت چالو ہوئی، معلوم ہوتا کہ یہ جو ہے مناظرے میں مجھے جب بھی میں جیت بھی جاؤں گا کہنے لگے پھر بھی اس نے مجھے کوڑے مارے گا. 80 سال کی عمر اپنی کر لی کہتے امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ. 80 سال دل میں ارادہ تھا ایک بار اگر میں کہہ بھی دوں تو جائز ہے کہ جان بچانے کے چکر میں وقت میں چور مجلس سے کھانتا ہوا ہے کہنے لگے حضرت کہنے لگے میں چوری کرتے کرتے کرنے حکومت نے میرے ہاتھ کاٹ دیے پر میں چوری چھوڑے نہیں کرنے لگے کہیں تمہیں جو ہے حکومت کے کوڑے کی ڈر سے کہیں اللہ کے دین کے لیے مقررہ مت کرو. ایک چور کی نصیحت کرنے لگے، مجھے ہمت افزائی دلائی کرنے لگے ایک چور کی نصیحت میں، تو میں جمع رہا کرنے لگے. جمنے کے بعد کر دے کہ اللہ کے کلام کو تسلیم کر، میں تجھے جنت میں لے کر جانے کی ذمہ داری لیتا ہوں کرنے. کون بولے؟ امام حنبل رحمۃ اللہ بادشاہ کرنے لگے تو اللہ کے کلام کو کلام مان کر میں تجھے جنت میں لے کر جانے کی ذمہ دار لیتا ہوں. اور وہ کیا کہنے لگا تو اللہ کے کلام کو مخلوق ہے میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں کرنے. نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا کلام کلام ہے. اتنے پر جمے رہے کرنے لگے، اپنے جسم پر 80 کوڑے کھانا برداشت کیے لیکن جسم کی چمڑی نکلتی تھی کرنے، لیکن دین سے ہٹے نہیں کرنے، جمے رہے. اب تھوڑے تھوڑے حالات پر آ رہے ہیں ساتھی، تھوڑے حالات آ رہے ہیں وہ کھڑ جا رہے. کام میں بصیرت ہونا، کیا ہونا؟ کام میں بصیرت. اللہ کے سامنے مانگے بصیرت مانگے گا. اللہ کے سامنے گڑگڑا ہے کہ اللہ کام کی سمجھ دے، اور کام اللہ اسی سے لے گا جس کے دل کے اندر امت کا درد ہوگا. حضرت جی کے مرکوزات کو لے کر اللہ اسی سے کام لے گا کرنے دعوت کا جس کے دل کے اندر امت کا درد ہوگا، غم ہوگا. کیونکہ صحابہ کے اندر جتنے بھی صحابہ نے سارے کے سارے صحابہ کے اندر امت کا درد کھٹ کے بھرے سب. ایک اللہ کے نبی مشورہ کرے تھے، ایک صحابی کو حضرت عمر سے پوچھا کیا بات ہے کہ جنت کی بو آ رہی ہے. جنت کی بو نہیں آ رہی. حضرت عثمان کو پوچھا نہیں کہ ابو بکر نہیں آ رہا جنت کی بو نہیں آ رہی. تو کہتے مجھے کچھ جنت کی بو آ رہی. بعض روایت میں علماء نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق جنت سے بو جو حضرت ابو بکر صدیق سے بو سے کسی نے پوچھا کیا بات ہے کرے تو ابو بکر صدیق رات کے وقت جو ہے اپنے گھر کے اندر آڑا کرنے لگے. وہ لکڑے کے نیچے عبادت کرتے کرتے رات کو ہچکیاں مار کر روتے تھے. وہ ہچکیاں مار کر رونے سے ان کے دلوں سے دھواں نکلتا تھا. وہ دھویں سے جو ان کا دل آڑا کالا ہو چکا تھا. اتنی ہچکیاں مارتے جیسا کہ بچھو کا ڈنگ مارنے کے بعد لوگوں کو تکلیف نہیں ہے، ویسا ابو بکر صدیق جو ہے بچھو کے ڈنگ مارنے جیسے امت کی خاطر رات بھر بے چین تڑپتے دیکھے، ایسا بلکتے دیکھے. جیسے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 27 سال جیسے روتے تھے جیسے ایک انسان کا جوان بیٹا چلا جائے، ایسے رات کو ہچکیاں مار کر روتے تھے. 27 سال رونے کے بعد اللہ دعوت کا مبارک کام دے ایسا ایسا نہیں. مولانا صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں امت پر کہنے لگے 2 روپے کبھی لگانے کی حیثیت نہیں، امت پر کبھی کہنے لگے 10 روپے کبھی لگائے نہیں. امت سے 18 کی آس کرتا ہے کہ نہیں کیسا ہو سکتا ہے، امت پر لگا کر لے.
اور کیسے لگا کر جان مال کے ساتھ لگا, جیسے صحابہ نے اعلیٰ سطح کی قربانی دی, جان مال کے ساتھ لگا. اسے صحابہ نے ترتیب کیسے لگائے؟ سب سے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے صحابہ نے جان مال کو لگائے, یہاں تک کہ سارے بدن کے ٹاٹ کے کپڑے بھی لگائے, گھر کے تک کے بچوں کو فاقے میں سلایا کرنے لگے, پہلے مہمانوں کو کھلایا جا رہا کرنے لگے, خود بھوکے رہ رہے, دوسروں کا اکرام کر رہے, خود بولے کپڑے نہیں دوسروں کو کپڑے پہنا جا رہے, لیکن شدید پہلے اللہ کے دین کا تقاضا صحابہ نے کیا, پہلے دین کا تقاضا صحابہ کے سامنے. تو اور دیکھو, دیکھیے آپ لیلا کے 70-80 سال کی 70 یا 60 سال بولے 70 کلومیٹر کو 80 کلومیٹر 50 گھر مرتد ہوئے, کتنے گھر مرتد ہوئے, کس کی برکت ہے یا کس کی نوٹ سے بولتے ہمارے کام سے پیچھے ہٹے. قرآن بولے نا جب قربانی پر کھڑا ہوتا ہے کرنے کے, دائی جب چلنا شروع کرتے, دائی جب دوڑنا شروع کرتے تو امت اٹھ کر بیٹھنا شروع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ امت اٹھ کر بیٹھنا. اور دائی جب چلنے کی رفتار پکڑتے, دوڑتا نہیں, اپنی دیکھیں گے ذرا کبھی بیشی چلنا شروع کرتے, کبھی کرا کبھی نہیں کرا, امت سو جاتی ہے. اور دائی جب بیٹھ جاتی امت مرتد ہونے کے نقشے پر آنا شروع ہوتا ہے. امت ہو چکے 50 گھر بولے, 50 کے 50 گھر باقاعدہ ان کو مندر کا ٹرسٹی بنا کو ان کو بولے کہ تمہیں یہ تمہیں ہینڈل کرو. ابھی جا کر ذمہ داروں نے 3 مسترد کی جماعت تشکیل ہو رہا ہے, وہ بھی تینوں کس کو لائے, ذمہ داروں کو پہلے لائے. عوام کو طرح ذمہ دار بیٹھے نا, ذمہ دار کو دیکھو کام کی عظمت کم ہو جائے. مثال دی تو کام کی عظمت کیسے کم ہو جائے, اصل کی نماز 5:15 بجے کہتے ہیں یا 5 بجے پکڑے, اور اس کے دن میں بات آئی آخری وقت 6 بجے تک, کیا ہے آخری وقت, تو بھی اللہ نے جماعت کی عظمت کے دل سے نکال دیا. اللہ جماعت کی توفیق دی. ویسے کام کے اندر بھی ایسا رہ کر لگے, کام سے اگر اس کے دل میں آ کر آیا, کام کیا جب وہ بھی بیٹھوں گا کبھی آگے پیچھے کروں گا, اللہ بھی کام کی عظمت کو نکال لے گا, کام کے انوارات کو نکالے گا, کام کے تاثرات کو نکالے گا, لیکن اس کی لذت نہیں ہے نکالنے کا. جیسے جماعت کی عظمت نکل گئی تب بھی جا کر پڑھ سکتا ہوں, آخری وقت 6 بجے تک ہے, عظمت نکل گئی کہ جماعت کی, جس کی نماز پڑھنا کوئی معتبر نہیں کہا جائے گا, جان نہیں پیدا ہوگی. دیکھو تمہیں نماز جماعت کا اگر چھوٹ جائے, اکیلے میں آ کر پڑھ رہا کریں, اتنی عظمت میں جماعت سے نماز پڑھنے پر اس کے سینے میں خوشی محسوس ہے, میں نے جماعت سے نماز پڑھا, اللہ کی بات سن میں اللہ قبول کر لیا. دیکھو تم جماعت سے نماز پڑھنے پر ایک محسوس ہوتا ہے, ایک اچھی سی پر ایک اچھا نیکی کرنے کا جذبہ اچھا لگتا ہے اسے جماعت سے نماز پڑھنے پر, اسے بھی اچھا لگتا ہے باہر جانے کا. اور اکیلے بھی نماز پڑھ پاؤ دیکھو کیسا لگتا, بڑا نماز اپنا پڑھے. ویسے کام کے اندر عظمت باقی رکھے, اللہ کے سامنے مانگنے والا کرے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ عملے کے لیے مانگتے تھے کہ بس دیکھو تم نہ ہمیں کام کے لیے قبول کر رہے ہو, کیا کرنا نا قبول ہے. قابلیت اصل نہیں, اصل قبولیت اصل ہے اللہ کے نزدیک. کیا ہے قابل تو اللہ دیکھتا نہیں کہ اس کرتا ہے, کرتا بیان کرنے والا ہے, کتنی صفات ہے, یہ نہیں دیکھتا. اللہ قبول کرتا کام میں کر رہا ہے, اب کتنے اپنے آپ کو قبول کرا رہا, کتنے اپنے اندر اپنے صفات کو اتار رہا, کتنے اس کے اندر امت کے اندر پھوٹ کر بھروسہ ہے. امت کے حالات کو دیکھ کے اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, امت کی بے دینی کو دیکھ کر اسے کیسا لگ رہا ہے. اللہ یہ چیز کو دیکھے گا. کتو ابدال میں اللہ ایسا کیوں مانا تھا کرنے کا, دھیان میں رکھو. یا کہتا کتو ابدال دنیا سے چلا جائے گا, اللہ جو سارے کتو ابدال سے بیٹھے ایسے پہلا دیکھتے اس کے اندر امت کے درد کتنا پھوٹ کے بھروسہ ہے, تب جا کر اس کے پھر وہ اللہ اس صفات کے لئے سے کام لینا شروع کرتا. کتو ابدال ایسے نہیں, پہلے امت کا درد کو دیکھتے ہیں. تو دیکھو کام دیکھو اصل فکروں کا ہے, کیا ہے اصل دل کے اندر فکر رہے گی تو فکر پر اللہ کام لیتے. کیا لیتے, فکر اگر مرے گی کرنے لگے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. جیسے سمندر کے اندر ایک مچھلی بے جان ہوئی مر گئی, اتنا بڑا سمندر کہنے کے اسے پہلا اوپر لاتے, ایک پانی کی نہروں سے لے کر کنارے کنارے لاتے, ایک لپٹ دیتی کنارے لا کو پھینکتی, بے فکری چیز اس میں چلتی نہیں کرے. اتنا بڑا سمندر ایک بے جان چیز چلتی نہیں. دعوت کا کام سمندر ہے, جانور سمندر, اس میں تھوڑا سا بے فکر ہے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کرے. کام کر تو تیری دنیا دیکھ, تیری بھی بال بچے دیکھ, اللہ کو تیری ضرورت نہیں کرنی. اس کام میں جو فکر کے ساتھ ہے, نماز بھی دیکھو فکر پر اللہ کو توفیق دیتے. جمعہ کی نماز کو لوگ فکر کرتے ہیں تو ان کو اکثر طبقہ دیکھو جمعہ کے اندر آتا, اکثر طبقہ, کیونکہ صبح سے فکر ہے اسے گھر والے فکر آج دیکھو جمعہ کرتے, جمعہ چھپاؤ نہیں. عورت کی ترکیب دی کہ جمعہ کرے, جمعہ اگر عورت کو ترکیب دے گی تو دیکھو آج اپنے علاقے میں مشورہ ہے, آج اپنا جو مسجدہ جماعت بیٹھنے کی تعلیم ہے, آج تمہارے 2.5 گھنٹے کے عورت سے اگر فکر بول دیتے انسان فکر کے ساتھ, فکر اصل چیز ہے. کام فکر پر اللہ لیتے, کیا لیتے. اور صحابہ مولانا صاحب نے فکر اصل دی, کہا صحابہ مولانا صاحب ہوتے, کہا ملک میں کہا سفر کریں گے, کہا نہیں مجھ کو کیا اپنے سامنے ضلع میں آئے گا, مولانا صاحب نہیں, کہا جارڈن کے اندر اردن کے اندر آئے گا, لیکن فکر نہیں نظام الدین کے اندر
کہ باہر ملک پوری دنیا کے اللہ دعوت کے کام کو فکروں پر پہنچا ہی نہیں پہنچا. بس تو تمہاری میری فکر بڑھنے ہونا. ابھی تاسمہ میں جوڑے سب تھا حسن محمود بھائی نے. حسن محمود بھائی پوری اس پر بات کریں کہ فکر اکثر کام کرنے والے کے اندر آتی ہے کہ اکثر دیکھو تب ابھی پورے ضلع کے اندر 600 مسجد ہے کہتے ہیں. اب 600 مسجد میں تو 600 تو جماعت بننے والی نہیں. تین دن کے کتنا اور بھی کرے 130 جماعتیں پوری ضلع کہتے بن رہے. اور رمضان میں 1300 جماعتیں بنتی کہتے ہیں. تو رمضان میں اکثر 1300 جماعتیں بننے کا کارن کیا ہے کہ ہر ایک ساتھی فکر مند ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ بھائی میرے 3 دن لگنے والا, میرے 3 دن کسی بھی آدمی رمضان میں لگانے والا ذمہ دار ہو نیا ہو وہ بیچارہ فکر کرتا ہے رمضان میں. دیکھو میں 3 دن جانے والا, اس کی تعداد کیوں بڑھتے فکر پر اللہ برابر رمضان کے اندر اللہ کام دیتے برابر فکر. 1300 جماعت کے معمولی بات ہے کیا پورے ضلع سے 1300 رمضان میں جماعتیں نکل رہی اور غیر رمضان میں کیا ماجرا ہے 120 جماعتیں 100 جماعتیں کی تعداد کیا ماجرا ہے کی فکر کم ہو گیا. جیسے رمضان میں فکر آتی غیر رمضان میں کیوں فکر نہیں آ رہی بڑی. ہر ایک ساتھی اگر کہے گا میرے 3 دن لگنے ہونا ایک مطلب 3 دن لگانے کا 2 بار کا, حالانکہ بڑے تو کہتے ہیں کیا مہینے کی 10 دن لگاؤ 10 دن لگاؤ اور 3 دن کی نورانیت 10 دن میں چلی گئی. کہاں گئی 3 دن کی نورانیت 10 دن میں چلی گئی. پکی ٹکی بات ہو کیا میری خود کی بات بول رہا نہیں. 3 دن کے دن پہلے 3 دن لگا تو لوگوں کے اندر احساس پیدا ہوتا تھا مسجد کم سے کم چھوڑتا نہ تھا. کیا کرتا اب 3 دن لگ گیا تو کیا باہر کھانا پکائے باہر خدمت کرے کھانے میں 3 دن میں سر کھا کر صحیح کرتا نہ کچھ صحیح کرتا آپ اپنا 10 دن لگا بولتے 3 دن کی نورانیت 10 دن کی نورانیت چلے میں چلے میں بنتا نہیں کرتا. چلے کی نورانیت 4 بجے چلی کیا بولے چلے کی نورانیت کیا گئی 4 بجے. چلے میں بن رہا نہیں ساتھ چلا جاتے ایک چلا کا دوسرے دن فجر کی نماز آنے 4 میں لگنے بعد کہاں رکھا اس کے اندر تھوڑی بہت جان باقی رکھ کر سالانہ 4 میں لگا ہونا لگے کیا کرنے والا تھی سالانہ 4 میں. اب تم بولے کہ سالانہ 4 میں ایک یہودی کو پوچھے تو اس کمپنی میں کتنے سال کام کرتے ہیں کہنا 27 سال کمپنی کام کرتا ہوں نہ بیوی کا منہ دیکھا نہیں بچوں کا منہ دیکھا نہیں بولے تنخواہ ساری مسلمان کی بربادی کے لیے لگانے یہودی کی تنخواہ. ایک عورت کو پوچھے تو اپنے سر کے بال کیوں منڈا رہی یہودی کی عورت کو کہ سر کے حالانکہ بال عورت کے سجنی کا کیا ہے سنگارا کرنے کے اچھے دکھتے کرنے لیکن بال کیوں منڈا رہی. مسلمان کو بولے کہ بال کرنے کے بال بنانے کے لیے اتنا بھی ٹائم لگو اپنا اسلام کو مٹانے کی میرے اندر جذبات ہے. ایک عورت یہودی کی عورت کی جذبات ہے مسلمان کے بچوں کے اندر مردوں کے اندر کیا جذبات ہے کہ جذبات بولو آزاد کی آواز میں دل میں ٹھس پہنچ رہا ہے سب سے داریاں نکلنی گوبھی نکلنی سب نکلنی پھر بھی ایسا تو نہیں پایا. تو دین دیکھو قربانی سے باقی رکھنے آنا ہے. اب دین قربانی کی بنیاد تو زندگی میں آنے والا سہولت سے دین آنے والے دھیان میں رکھو. تو بولیں گے گھر میں بیٹھ کو بولے جو ہے یہاں بولے نا پچھلے بولے صحابہ کی انفرادی عبادت اللہ کے نبی اللہ کے نبی چھوڑا جائے دعوت کے تقاضے پر تمہاری انفرادی عبادت چھوڑو پہلے جاؤ داخل دعوت کے تقاضے پر اصل خروج دیکھو اللہ کے راستے میں اور یقین بنانے کی واحد علاج اللہ کے راستے میں نکلنے پر یقین بننے مقامی محنت کے اندر حرکت پیدا ہوگی. یقین جو بنانے اللہ کو مدد کھینچنے والے فرمائے کہ یہ اللہ کے راستے خروج ہے. مولوی صاحب کو فرماتے تھے کہ ساتھی کو دعا والا بنا بلاؤ. دعا والا بول دیا 4 مہینے لگانے کے بعد دعا والا بننے ہونا دعاؤں سے اپنے مسئلے حل کرنے ہونا. کیا بولے اگر 4 مہینے میں دعا والا نہیں بنتا تو 6 مہینے لگانے بولو. 6 مہینے اگر دعا والا نہیں بنتا تو سال لگانے بولو. سال میں اگر دعا والا نہیں بنتا پوری زندگی لگانے بولو. جب تک دعا والا ساتھی نہیں بنتا تب تک اس کی واپسی نہیں ہونے لگا. آج آپ کتنے اللہ سے مانگ رہے مجبور امت کے خاطر مانگ رہے اپنی ذات کے واسطے اپنے گھر کی بےدینی کی واسطے اطراف کے واسطے کتنا مانگ رہے ہیں. مولوی صاحب نے ملک کو جوڑا تھا پوچھے حضرت یہ ملک کو جوڑے سے کرنے لگے آپ اس عملے میں کیا چاہتے 2 باتیں چاہتا ہوں کہ اس عملے کے کیا ایک آپس کا تعلق اچھا ہو راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنے کا اہتمام ہو. 2 باتیں امت پکی کر لے اللہ سارا اثر کر دے. ابھی حافظ صاحب نے بولے گا میرے ہاتھ میں قرآن رکھو کرنے لگے میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن رکھو کرنے لگے جو چھوٹی جماعت کرنے لگے 8 دن کے اندر 100% اپنے گھروں کی ملاقات کریں گے اللہ اگلے کام کی سطح اس پر کھول دے گا. اگلے کام کی سطح اللہ کھول دے گا. کون سی چھوٹی جماعت ہے مجھے بولو آج فکر کے ساتھ اپنی بابا 8 دن کے اندر گھروں کی ملاقات میری چھوٹی جماعت سے 5 ساتھی کی 3 دن کی جماعت جا رہی میری چھوٹی جماعت سے چلے کی 5 ساتھی جماعت جا رہی میری چھوٹی جماعت سے بھیروں کے تقاضے پورے ہو رہے آج بولے میری چھوٹی جماعت سے مستورات کی 3 دن جماعت جا رہی ہر مہینہ کبھی ناگا نہیں ہو رہا کرنے لگے. ایک جماعت دکھا بننے ایسی
एक साथी अगर 2.5 घंटे की पाबंदी पर आ जाए, एक साथी 2.5 घंटे पाबंदी पर आ जाए, महीने के 2 बोले हफ्ते में 2 गज पाबंदी से करे, महीने के 10 दिन पाबंदी से करे, अल्लाह की जात से उम्मीद उसके काम से अल्लाह उसकी जात को भी नफा पहुंचाएगा और अगले को भी नफा पहुंचाएगा। पाबंदी पर आ जाए थोड़ा। इससे देखो हमारे सामने तकाजा है, बयान देखो मेरे से ज्यादा तुम्हें अच्छे करने वाले बनो, अच्छे बोलने वाले, सलाहियत अल्लाह रखे से, लेकिन सलाहियत को अल्लाह के दीन पर लगा, क्या लगा? अल्लाह के दीन पर लगा, अल्लाह के दीन पर लगा कि अल्लाह चमका ही ना, क्या करेंगे? जहाँ से गुमान है वहाँ से अल्लाह की मदद आएगी, लेकिन रुकने में अल्लाह की मदद नहीं जाएंगे। सहाबा कभी जो है दुनिया के आड़ में जरूरत से रुके नहीं, और रुके तो काबिल मालिक का देखो वाक्य हमारे सामने, थोड़े से तकाजे पर रुके, अल्लाह ने क्या नतीजा करे? 50 दिन का बाइकाट करे, बीवी से जुदा जुदा, थोड़ा सा रुके अपने आप को, हालांकि रुके कोई दुनिया की जरूरत से नहीं, शदीद तक आज कल करते करते आज जातो कल जातो, आज तुम्हें यहाँ से बैठने और साथ इरादा करे कि मेरे साल को पाबंदी से वक्त लग रहा है कि लग रहा है, दिल को तुम्हें जाते तशरीह करने की भी नौबत आएगी। पाबंदी से मेरा साल का चिल्ला, महीने की 3 दिन पाबंदी से कोई निकले ना निकले, मैं खुद आकर बिस्तरा लेकर पढ़ रहा मरकज के अंदर, मैं खुद 3 दिन लगा रहा करने लगे, मैं किसी अमले को नहीं, मेरा काम है कि तशरीह करना, मेहनत करना, नतीजा तो अल्लाह निकालेगा। हाफिज साहब भी बोलते मेहनत तुम करो, नतीजा अल्लाह निकालेगा, जमात भी अल्लाह बनाएगा। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा जमात? अल्लाह बनाने वाला। तो मेहनत शर्त है, मेहनत के बगैर नतीजा भी अल्लाह निकालता नहीं बनता। तो उसके बाद हिम्मत अफजाई करो इंशाल्लाह कि कौन कौन इंशाल्लाह 4 महीने तैयार है, नकद बोलो नकद, और जिसके 2 मरतबा 4 महीने लगे या 3 मरतबा, वो साथी पहले महरून के लिए इरादा करो, इसके 2 मरतबा 3 मरतबा 4 महीने लगे महरून के लिए इरादा करो। किसी से लगे 2 मरतबा हाथ तो कर दो, 2 दिन और तो अल्लाह माफ़ करे। बड़ा अफसोस की चीज़ है, आज अपने बस्ती के अंदर 2 मरतबा 3 मरतबा 4 महीने लगाए साथी आज हैं, तो कोई अच्छी काम के सटे पर अपन चल रहे, बड़ों का क्या तकाजा आपको पूरा कर। मुफ्ती साबिक जो है मेवात के अंदर चल रहे थे, मुफ्ती साबिक तो चलते चलते जोहर में तशरीफ शुरू हुई, अलीशा में जमात हुई, तो मुफ्ती साबिक जो है एक दरवाजे पर गए आवाज़ लाने के लिए, तो आवाज़ दो करने लगे, तो लड़के की माँ आई, तो बेटा आवाज़ तो नहीं अभी कर लगी, तो अंदर से औरत सुनी आवाज़, तो पेट से भी कहने लगी, तो उसने अपनी कान की बाली निकाली, कहने माँ कहने लगी इनको आवाज़ दे दो, कहने कान की बाली मेरी है, ये आवाज़ समझ लो जो हमारे पास पैसे हम छुड़ा ले मिलते हैं। वो तो सभी परेशान हो गए, यहाँ की औरतों के जज्बात कैसे करें, कान की बाली तक की आवाज़ विधि कर ले, तो कह रहे हैं औरतों के इसलिए जज्बात इमाम साहब कह रहे वहाँ के जो मुलाकात कर रहे मस्जिद के इमाम साहब, है इसलिए जज्बात है यहाँ औरतें के मर्द अगर अल्लाह के रास्ते नहीं चला गया कहीं अल्लाह का अजाब हमारे इलाके में ना आएगा, इससे औरतों को डर है, डर है। आज हमारे इलाके में माहौल बन रहा है तशकील का, तो बोले इंशाल्लाह कौन कौन इंशाल्लाह 4 महीने तैयार हो, जिसके पहली मरतबा 4 महीने लगे वो दूसरी मरतबा 4 महीने बोलो दूसरी मरतबा पढ़ो, अल्लाह कबूल कर, अल्लाह जाना। हाफिज साहब अमर रहे, हाफिज साहब दूसरी मरतबा 4 महीने देखो लगने में बहुत जरूरी है, बड़ों के तकाजे पर चलेंगे तो अल्लाह की मदद दे जाएगी, हमारे साहिल में रहे, अल्लाह कबूल करे। जरा नाम बोले जा रहा, इरशाद भाई, साहिल भाई, इंदुस भाई, दूसरी मरतबा 4 हमारे चाचा ने गिफ्ट कर दी, और बोले सर दूसरी मरतबा 4 महीने देखो, अल्लाह कबूल करे। बोलो भाई साथी बोलो, दूसरी मरतबा 4 महीने जिसके लगे बोलो तो 4 महीने दूसरी मरतबा, सांगली की जिम्मेदार आए तो खड़े तो क्या है हमारे से जल्दी गए क्या है कल पट के पड़ा था तेरे से बाहर आए क्या है, कौन तैयार है बोलो, अमित साहब रहेंगे हमारा अजमुद्दीन भाई करेंगे, अल्लाह कबूल करे। पर जिसके 4 महीने नहीं लगे वो बोलो सर, जिसके नहीं लगे 4 महीने यहाँ या बैठू साहब आते हैं, वो जिसके 4 महीने नहीं लगे मुझे लगाने होना इंशाल्लाह, कभी ना कभी तरतीब बना मुझे लगाने हो 4 महीने, इरादा करो जिसके 4 महीने नहीं लगे, आदत है हमारे, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह जान मान बरकत। शादाब भाई मंसूर भाई को दीजिए
अल्लाह कबूल करे, अल्लाह जान हिंदी क्या अब्दुल कादिर भाई माशाअल्लाह कबूल करे, अब्दुल अहमद भाई माशाअल्लाह कबूल करे। देखो जिसके नहीं लगे इरादा कर, इरादे करने पर क्या है, इरादे पर अल्लाह एक नेकी देगा माशाअल्लाह। फरहान भाई वाली वक्त सब इरादा जिसके नहीं लगे वो इरादा करे। स्टूडेंट में अच्छा तो 12 13 10 कर सकते, क्या है तरतीब बनी छुट्टी बनी 4 हो जाएगी, इरादा करने क्या मुश्किल है। फिर शाबाश से बोलो इंशाल्लाह, शाबाश से बोलो। कौन कौन तैयार है इसमें बोलो शाबाश से, कौन तैयार है इंशाल्लाह। मैं शाबाश से इंशाल्लाह जाना 4 महीने बोलो, चिल्ला बोलो, दोनों बोलो। 15 शाबाश से बोलो। 26 फरवरी दोनों बोलो। कौन 4 में तैयार है, कौन चिल्ला तैयार है, बोलो जो तरतीब है तुम्हारी। शाबाश से बोलो। अपराध बोलो, जमाते बोलो। तुम्हें तैयार है इसमें मरकज के साथ एक जमात मुकब्बल। समीर भाई बोल सकते हैं।